وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین ورحمت للعالمین وآلہ واصحابہ اجمعین رضوان اللہ علیہم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. پارہ نمبر 30 سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 4. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یقیناً آخرت کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی زندگی یعنی دنیا سے بہتر ہے. بزرگوں، بھائیو، عزیزو، دوستو اور قابل احترام پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، انشاءاللہ آج کے بیان کا عنوان ہے، موضوع ہے رسول رحمت کا سفر آخرت. انشاءاللہ آج کے بیان میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال، آخری مہینہ، آخری ایام، آخری لمحات، آخری ملاقات، آخری ارشادات، بعد وفات حالات و واقعات اور تجہیزی و تدفینی خدمات پر مختصراً لب کشائی کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. ہجرت کا 10واں سال تھا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات و ارشادات، حرکات و سکنات، عبادات و ریاضات سے الوداعی علامات نمودار ہو رہی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا ایک دور فرمایا کرتے تھے. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سماعت فرماتے. لیکن حیات طیبہ کے آخری سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا. اور پھر اسی حدیث میں ہے، ہر سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری حصے میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے. لیکن حیات طیبہ کے آخری سال یعنی ہجرت کے 10ویں سال رمضان میں 20 دن کا آپ نے اعتکاف فرمایا. پھر رمضان کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر آپ نے مدینے سے روانہ کیا. تو روانہ کرتے وقت ساتھ چلتے ہوئے بہت سی باتیں ان سے کہی. اس میں ایک بات یہ کہی کہ اے معاذ، شاید اس سال کے بعد آئندہ سال تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے. شاید تم میری اس مسجد اور میرے قبر کے قریب سے گزرو گے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی. اور پھر ہجرت کا 10واں سال تھا، ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی. میدان عرفات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج ارشاد فرمایا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک تاریخی خطبہ تھا. اس تاریخی خطبے کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد ایک ایسے جملے سے آغاز کیا، صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات کو غور سے سنو، شاید اس سال کے بعد پھر آئندہ سال میں اور تم اس مقام پر اکٹھے نہیں ہو سکیں گے، جمع نہیں ہو سکیں گے. سمجھنے والے سمجھ گئے، ان کے دلوں پر قیامت گزر گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ایک مسلمان کی جان، اس کا مال
اور اس کی عزت و آبرو ایسے ہی ہے جیسے آج کا یہ دن اور یہ رواں مہینہ ہے اور یہ شہر مکہ ہے جس کی حرمت تم پر ضروری ہے۔ تو جس طرح آج کا دن یعنی وہ عرفے کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، جیسا مسلمانوں کے نزدیک عرفے کا دن اور جمعے کا دن محترم ہوتا ہے، حرمت والا ہوتا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے یہ رواں مہینہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، ایسے ہی مسلمان کی جان و مال اور اس کی عزت و آبرو ہے۔ اور یہ جو شہر یعنی شہر مکہ جیسا مسلمانوں کے پاس حرمت والا ہے، ایسے ہی مسلمان کی جان و مال اور اس کی عزت و آبرو حرمت والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تعلیمات اس خطبے میں دی، بہت سے احکامات بتائے۔ جب آپ اس تاریخی خطبے سے فارغ ہوئے تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا نزول ہوا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ اس آیت کے نزول کے ساتھ دین مکمل ہو گیا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کہا کہ ایک آیت قرآن مجید میں جو ہے، اگر وہ آیت تورات میں ہوتی تو جس دن اس آیت کا نزول ہوتا وہ ہمارے عید کا دن ہوتا، وہ ہمارے جشن کا دن ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا بتاؤ وہ کون سی آیت ہے قرآن مجید کی؟ تو اس نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ یہ آیت نہ تورات کی ہے، نہ زبور کی ہے، نہ انجیل کی ہے، یہ آیت قرآن مجید کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ دین آج کے دن مکمل ہو گیا۔ اب میرا سوال یہ ہے جب دین مکمل ہو گیا تو پھر اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری سانس تک دین کا حصہ نہیں رہی، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ میرے نزدیک آپ کے نزدیک وہ چیز بہت اچھی ہوں گی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری سانس تک وہ چیز دین کا حصہ نہیں رہی، چاہے وہ کسی جلوس کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی جشن کی شکل میں ہو۔ اگر ہم عبادت کی نیت سے وہ کر رہے ہیں اور عبادت اس کو سمجھ رہے ہیں یا دین کا حصہ ہم سمجھ رہے ہیں تو دین کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ تو دین مکمل ہو گیا اور ذی الحجہ کی 12 تاریخ کو قرآن مجید کی سب سے آخری سورۃ النصر کا نزول ہوا۔ سیرت کی مشہور کتاب الرحیق المختوم میں ہے کہ ذی الحجہ کی 12 تاریخ تھی جب سورۃ النصر کا نزول ہوا۔ یہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے۔ اس کے بعد چند آیتیں الگ الگ مختلف آیتیں نازل ہوئی ہیں لیکن مکمل کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت میں تبدیلی شروع ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت سے جان لیوا حملے کیے گئے۔ ایک تو ہجرت مقدسہ کے وقت میں
مشرکین مکہ نے ننگی تلواروں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور ان سے کہا کہ علی یہ فلاں کی امانت ہے, یہ فلاں کی امانت ہے, یہ فلاں کی امانت ہے, اور کہا کہ یہ امانتیں ان تک پہنچا دے اور پھر تم بھی مدینہ منورہ آ جانا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کی نشاندہی کر رہے ہیں جس وقت دشمن ننگی تلواریں لے کر آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں. سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور کچھ ریتی لے کر ان کے سروں پر آپ نے ڈالا, اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پچھواڑے کی کھڑکی سے جبل ثور آپ نے تشریف لے گئے. مدینہ منورہ جانے کے بجائے بالکل اس کے برعکس جبل ثور جو بہت اونچا پہاڑ ہے اس پر تشریف لے گئے. وہاں پر ایک غار ہے جسے غار ثور کہا جاتا ہے, اس میں آپ نے قیام فرما رہے. ایک دوسری مرتبہ یہودیوں نے بات چیت کے بہانے اپنے محلے میں بلایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر بٹھا دیا گیا. آپ آرام سے بیٹھ گئے. پھر اچانک آپ چونک اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ناپاک یہ عزم تھا مجھے نیچے بٹھا کر اوپر سے چکی کا بڑا پاٹ میرے اوپر ڈال دے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ناپاک عزائم سے آگاہ فرمایا. آپ چونک اٹھے. لیکن میرے بھائیوں, ہجرت کا 7واں سال تھا. جنگ خیبر کے بعد ایک یہودی خاتون سلام بن مشکم کی بیوی زینب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنا ہوا بکری کا بچہ جس میں اچھی طرح اس نے زہر لگا دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا بطور ہدیہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا. ساتھ میں ایک اور صحابی تھے, ان کا نام ہے بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ. دونوں نے ایک ساتھ لقمہ اٹھایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں رکھا لقمہ. بشر بن برا رضی اللہ عنہ نے نگلنے میں جلدی کی. صرف ایک لقمہ, ایک لقمے کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے. بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو پھر بشر بن برا بن معرور کی شہادت نہیں ہوتی. آپ فوری فرما دیتے اس کے اندر زہر ہے مت کھاؤ. لیکن اب سوال یہ ہے کہ انبیاء کو علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ ایک سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب چاہا اور جتنا چاہا علم سے آگاہی سے مطلع فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن مجید میں پارہ نمبر 12 سے اس کا آغاز ہوتا ہے. 13ویں پارے میں سورہ یوسف اختتام پذیر ہوتی ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ قریب کنعان میں جنگل میں یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر تھے. اس وقت یعقوب علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا کہ یوسف قریب ہے, یوسف کنعان کے جنگل میں ہے, یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی ہے, ایسا نہیں کہا. لیکن عرصے دراز کے بعد جب مصر کے شاہی محلات سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لے کر بھائی نکل رہے تھے وہاں سے, تو کنعان میں بیٹھے ہوئے یعقوب علیہ السلام یہ فرما رہے تھے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو جب ان پر ڈالا گیا تو مسرت و شادمانی سے ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ گئی. تو ایسے واقعات سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جب چاہا اور جتنا چاہا علم سے اور آگاہی سے اپنے انبیاء کرام کو مطلع فرمایا. ساتھ میں بکری, سامنے بکری کا بچہ ہے جو زہر آلود ہے, اور صحابی موجود ہے اسی دسترخوان پہ بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ. دونوں مل کے ایک لقمہ اٹھائے, منہ میں رکھے,
بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے نگلنے میں جلدی کی، ایک لقمے کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں رکھا اور پھر اس کو نکال دیا اور کہا اس کے اندر زہر ہے، لیکن اس کا اثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آخری دن تک آپ کو اثر ہوتے رہا، سال میں ایک مرتبہ اس کا اثر زیادہ ہو جاتا تھا، صحت آپ کی بگڑ جاتی تھی، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، خیبر کے موقع پر جو زہر آلود بکری کا گوشت میں لقمہ میں منہ میں رکھا تھا، وہ ایک لقمے کی وجہ سے مسلسل میں صحت میں ناسازی محسوس کر رہا ہوں، اور اس وقت تو اس لقمے کی وجہ سے مجھے ایسے لگ رہا ہے گویا میری رگیں جان کٹ رہی ہے، شہرت میری کٹ رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو 7ویں سال جنگ خیبر پیش آئی، 7ویں سال سے جو اس کا اثر شروع ہوا، 8واں سال، 9واں سال، ہجرت کا 10واں سال، آپ مسلسل محسوس کرتے رہے۔ سفر کی ابتدائی تاریخیں تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے میدان میں آپ تشریف لے گئے، اس کے دامن میں جہاں پر 70 صحابہ کی، 70 شہداء کی وہاں پر خبریں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی، اور ایسے الفاظ آپ نے استعمال کیے گویا آپ اپنے تمام ساتھیوں سے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ جبل احد سے واپس تشریف لائے، مسجد نبوی میں منبر رسول پر آپ رونق افروز ہو گئے، نشش فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور میں تمہارا شاہد ہوں، تم پر گواہ ہوں، واللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہے، واللہ میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، یعنی مورتی کی پوجا کرو گے، مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، خوف ہے کہ تم میرے بعد آپس میں تنافس کرو گے، دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنا لو گے۔ مثال کے طور پہ میرے ایک ساتھی نے ایک بہترین عمارت تعمیر کی، اب میری استطاعت رہے یا نہ رہے، اب میری پوری کوشش دن رات کی تگو دو بس یہی ہوں گی کہ میرے لیے بھی ویسا مکان چاہیے، اس کے لیے پوری کوشش اسی کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لوں۔ میرے ایک ساتھی نے ایک بہترین گاڑی خریدی ہے، اب میرے پاس استطاعت رہے یا استطاعت نہ رہے، بس میری زندگی کا مقصد یہی ہے، میں دوڑ دھوپ کر رہا ہوں، جستجو کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، کس لیے؟ نہیں مجھے فلاں گاڑی خریدنی ہے۔ تو یہ ہے تنافس، اپنی استطاعت ہے، آسانی سے آپ ایک عالی شان مکان تعمیر کر سک رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں کوئی بات نہیں، آپ آسانی سے ایک بہترین گاڑی خرید سک رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں کوئی بات نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں گاؤں میں، دیہاتوں میں، پہاڑوں پر لوگ سادے سیدھے مکانوں میں رہتے ہیں، جھوپڑوں پہ رہتے ہیں، لیکن انہیں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی رنج و غم نہیں، کوئی فکر نہیں، بہت ہی صحت مند، خوش، حشاش بشاش وہ چلتے پھرتے ہیں۔ ان کی بے فکری دیکھ کر ایک رشک ہوتا ہے کہ کیسے بے فکر ہے، ان کو کسی قسم کا رنج ہے، نہ غم ہے، نہ کوئی فکر ہے، اور پھر صحت مند بھی بہت اچھے رہتے ہیں، ان کے معمولی مکانات، معمولی کھانا پینا، دیہاتی زندگی یا پہاڑی زندگی ان کی۔ تو غرض میرے بھائیوں، آسانی سے کام کر سک رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں تو ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے، اس طرح ہم کو بے فکر رہنا چاہیے۔ ایک مومن کا اصل جو زندگی کا مقصد ہے وہ جنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اس کے لیے محنت کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔
اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا مہینہ تھا، ایک رات جو آدھی رات گزر چکی تھی، نصف حصہ گزر چکا تھا رات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی۔ سفر کی 29 تاریخ تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ تدفین کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تکلیف شروع ہو گئی، درد سر آپ کو شروع ہو گیا۔ یہی مرض الموت کا آغاز تھا، سفر کی 29 تاریخ تھی۔ اس کے بعد یہ تکلیف دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ آخری ہفتہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا۔ امہات المومنین بھاگ گئی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جس زوجہ، جس بیوی کے پاس آپ چاہے اس بیوی کے پاس آپ رہ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں چچیرے بھائی علی بن ابی طالب اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، دونوں چچیرے بھائیوں کے کندھوں پر 2 ہاتھ ڈال کر میمونہ رضی اللہ عنہا کے کمرے سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں آپ تشریف لے گئے اور زندگی کی آخری سانس تک آپ یہیں پر رہے۔ تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے۔ وفات سے 5 دن پہلے چہارشنبے کا دن تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف الگ الگ کنووں کے ساتھ مشکے سے مجھ پر بہاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بس بس بس۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر رسول پر رونق افروز ہوئے، نشش فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، تم میری خبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے چہارشنبے کے دن کی کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدہ گاہ بنایا، تم میری خبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ پھر ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے ظہر کی نماز کی امامت کی، پھر منبر پر آپ جلوہ افروز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا کہ انصار میرے قلب و جگر ہے، ان کے احسانات بہت زیادہ ہے، اگر تم میں کا کوئی آدمی ذمہ دار بن جائے تو ان کے جو نیک اعمال ہے اس کو قبول کرنا، اور ان کے جو غلطیاں ہو جائے نظر انداز کرنا، ان کے غلطیوں کو معاف کر دینا، درگزر سے کام لینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، وہ دنیا کی چمک دھمک زیب و زینت میں سے جس کو چاہے اختیار کرے، یا پھر اللہ کے پاس جو چیز ہے، جو نعمت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ بندہ اپنے رب کے پاس جو نعمت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگے، یہ کہتے ہوئے، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہو جاؤں۔ صحابہ کرام تعجب کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اختیار دیا ہے، ابو بکر کو کیا ہو گیا؟ ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہوں، اور رو رہے ہیں۔
لیکن صحابہ کرام نے عنقریب دیکھ لیا جس بندے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے وہ کوئی اور بندہ نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں کہا کہ ہم میں سب سے زیادہ علم والے اور سمجھ والے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھر کی امامت فرمائی، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت فرمائی۔ البتہ عشاء کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ غشی سے جب فارغ ہوئے آپ کے حکم کے مطابق آپ پر پانی بہایا گیا، آپ امامت کے لیے مسجد نبوی کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، پھر غشی طاری ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو آپ نے یہی سوال کیا، کیا لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کر لی ہے؟ ام المومنین نے کہا ہنوز آپ کا انتظار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے کی کوشش کی، آپ پر غشی طاری ہو گئی، پھر آپ کے حکم کے مطابق آپ پر پانی بہایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمت کی آگے بڑھنے کی، پھر غشی طاری ہو گئی، 3 مرتبہ اس طرح ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو حکم دے کہ وہ لوگوں کی امامت کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بجائے کسی اور کا نام لے لے، ابو بکر نرم مزاج ہے، وہ آپ کے مصلی پر آپ کے مقام پر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا ابو بکر کو حکم دے کہ وہ لوگوں کی امامت کرے۔ دوسری مرتبہ میں ام المومنین نے نام جواب دیا، 12 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیسری مرتبہ بھی ام المومنین نے نام جواب دیا، کسی اور کا نام لے لے، ابو بکر نرم مزاج ہے، وہ آپ کے مقام پر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ چوتھی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں بگڑ کر آپ نے فرمایا تم یوسف والی عورتیں ہو، ابو بکر کو حکم دے کہ وہ لوگوں کی امامت کرے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو صدیق اکبر تک پہنچا دیا گیا۔ صدیق اکبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، امامت کا آغاز کیا، جیسے تلاوت شروع کی صدیق اکبر رونا شروع کر دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے تمام مصلیین بھی رونا شروع کر دیے۔ مسجد نبوی رونے کی آواز سے گونج اٹھی۔ یہ پہلا موقع تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صدیق اکبر امامت فرما رہے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 مرتبہ امامت کی۔ اتوار کا دن تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دیوار پر کچھ تلواریں ٹنگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ان تلواروں کو، ان ہتھیار کو تقسیم فرما دیا۔ میں جس چیز کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، آخری وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیواروں پر نہ ہیرے جواہرات ٹکے ہوئے تھے، نہ زیب و زینت کے لیے گلدستے سجے ہوئے تھے، بلکہ اگر کوئی چیز تھی تو وہ ہتھیار آپ کے دیوار پر ٹنگے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ تلواریں کسی پر ظلم و زیادتی کے لیے نہیں بلکہ اپنے دفاع کے لیے تھی تلواریں۔ ہر کوئی اچھی زبان، نرم زبان، اخلاق کی زبان کو نہیں سمجھتے،
جو لوگ تلواروں کی زبان، ہتھیار کی زبان کو سمجھتے ہیں، انہیں اس سے ہی جواب دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ دیکھیے آج ساری دنیا میں سب سے مظلوم قوم فلسطین کے مسلمان ہیں، نہتے مسلمان۔ یہودی غاصب، یہودی ظالم و جابر جو ان کی زمین پر انسانی ہمدردی کے طور پہ لا کے بسایا گیا ان کو فلسطین میں، فلسطین ان کا نہیں تھا، جرمن سے لا کر، دوسرے ملکوں سے لا کر فلسطینیوں کے زمین پر ان کو رکھا گیا انسانی ہمدردی کے نام پر۔ لیکن آج وہی ان پر غاصب ہو کر ان کے گھروں کو ڈھا رہے ہیں بلڈوزروں کے ذریعے اور بموں کے ذریعے، اور پھر ان کے گھروں کو زمین دوز کر کے پھر وہاں پر نئے مکانات تعمیر کر رہے ہیں دوسرے یہودیوں کے لیے، اور ان کی ناپاک نظریں اس وقت قبلہ اول بیت المقدس پر ہے۔ اور پھر ہندوستان میں بھی اس کی نقل کی جا رہی ہے، ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو اگر ختم ہونا چاہیے تھا، ہجرت کے دوسرے سال رمضان کی 17 تاریخ کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، نیست و نابود ہو جانا چاہیے تھا۔ جب تک مسلمان مکہ مکرمہ میں رہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھایا۔ مسلمان چھپتے چھپاتے ہوئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف واحد صحابی ہے جنہوں نے علی الاعلان ہجرت کیا کہ میں فلاں تاریخ کو، فلاں دن، فلاں راستے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، اگر کسی کو روکنا ہے تو راستے میں ملاقات کرے۔ اپنے ساتھ 20 صحابہ کو لے کر علی الاعلان ہجرت کی، اور کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے صحابہ ہیں، عام فہم زبان میں اگر کہوں، میں سادے سیدھے انداز میں کہوں تو چھپتے چھپاتے ہوئے ہجرت کی۔ مشرکین مکہ کی جانب سے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اب مدینہ منورہ میں آ کر زندگی بسر کر رہے ہیں تو مشرکین مکہ کا لشکر، ان کے ناپاک قدم مدینۃ الرسول کی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ رحمت للعالمین نے تلوار اٹھانے کا فرمان صادر کر دیا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ مکے میں ظلم ہوا، مدینے میں آئے، اب مدینے پر چڑھائی کے لیے، حملہ کرنے کے لیے آئے، اب مقابلہ کرنا تو ضروری تھا۔ نہتے مسلمان 313 مسلمان، اور ان کے پاس جنگ کے لیے جیسے ہتھیار چاہیے، جیسے ساز و سامان کی ضرورت تھی، ویسے ساز و سامان بھی نہیں تھے۔ میدان بدر میں تشریف لے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہتے مسلمانوں کی سب بندی کرا دی، سب بندی ہو گئی، مسلمان سب بندی کر لیے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اللہ سے دعا کیے، اے اللہ یہ نہتے مسلمان ہے، یہ مٹھی بھر مسلمان ہے، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ اگر آج آپ ان کی مدد نہیں کریں گے، کل قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، آپ مدد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف قبولیت عطا فرمایا، فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں میدان بدر میں کھڑا ہوا تھا، 2 انصاری کم عمر نوجوان بچے میرے پاس آئے اور کہا، چچا جان، ابو جہل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، ہمیشہ ہم اس کا نام سنتے ہیں، آپ بتائیے وہ ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اے میرے دونوں بیٹوں، اگر میں اس کو بتا دیا تو تم کیا کرو گے؟ تو ان دونوں کم عمر نوجوانوں نے، دونوں بچوں نے کہا، ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ اتفاق سے وہ اپنی قوم سے الگ ہوا۔ سیرت نگار، تاریخ نگار لکھتے ہیں شاید وہ قضائے حاجت کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے اپنی قوم سے الگ ہوا۔ وہ مکے کا سردار تھا، گھوڑے پر سوار تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا،
اے میرے بیٹو، یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، یہی ہے ابو جہل جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں دیکھا تو دونوں نظر نہیں آئے، دونوں وہاں سے اس کی طرف دوڑے اور اس پر وار پہ وار ایسا کیا، مکے کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 کم عمر نوجوان انصاری صحابہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کیا، جب جنگ بدر میں کامیابی و کامرانی، فتح نصرت مسلمانوں کے قدم چومی، تو آج اگر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نہتے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا کر کہ ہم بڑے بہادر ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اس سے اسلام انشاءاللہ مٹنے والا نہیں ہے، اسلام نیست و نابود ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ پھر یہاں سے پھر مسلمانوں کے اندر ایک بیداری آئیں گی، اور جو خواب غفلت سے یہ اس میں غرق تھے، خواب غفلت میں تھے، خواب غفلت سے جاگ جائیں گے اور پھر ان کا مقابلہ کریں گے۔ ہم صفحے تاریخ کے صفحے کرتاس پر دیکھتے ہیں، اس دنیا میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے خدائی دعوے کیے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی، زبان درازیاں کی، قدرت کے مقابلے میں بڑی بڑی باتیں کہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کو، ان کے تکبر کو خاک میں ملا دیا، ان کے مال کو، ان کی دولت کو، ان کے خزانوں کو زمین میں دھسا دیا، انہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا، ان کے قلعوں کو، ان کے محلات کو، ان کی بستیوں کو نشان عبرت بنا دیا۔ آج کے یہ فرعون بھی اگر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں اقتدار کے نشے میں، حکومت کے نشے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان فرعونوں پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اور ان کے گھروں پر قدرت کے بلڈوزر چلیں گے، یہ بھی ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ تو غرض میرا آج کا جو موضوع تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے ایک دن پہلے یعنی اتوار کے دن اپنے ہتھیار کو صحابہ میں تقسیم کر دیے، تو آخری دن آخری موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی دیواروں پر نہ ہیرے جواہرات ٹکے ہوئے تھے، نہ زیب و زینت کے لیے گلدستے سجے ہوئے تھے، اگر کوئی چیز تھی تو ہتھیار آپ کے گھر کے دیوار پر لٹکے ہوئے تھے۔ جو مسلم حکمران یہ کہہ رہے ہیں ہم فلاں شہر کو دنیا کا سب سے خوبصورت شہر بنا دیں گے، وہاں کی ایک ایک عمارت گلدستے کے مانند ہویں گی، تو ان کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیوار پر آخری دن اگر کوئی چیزیں تھی تو وہ تلواریں لٹکی ہوئی تھی، آپ نے صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ ہجرت کا 10واں سال تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، صبح کاذب ختم ہو کر صبح صادق نمودار ہو چکی تھی، مسجد نبوی میں صلاۃ الفجر ادا کی جا رہی تھی، صدیق اکبر امامت فرما رہے تھے، صحابہ مصروف رکوع و سجود تھے۔ اچانک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کمرے کا پردہ کھسکنے لگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور نمودار ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن مجید کا کوئی ورق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الفجر کے اس پر نور نظارے کو بڑے اشتیاق سے ملاحظہ فرمایا اور تبسم فرمایا، آپ مسکراتے ہوئے یہ منظر کو دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ 23 سالہ دور نبوت جو محنت آپ نے کی اس دوران، اس کا یہ نتیجہ تھا۔ صحابہ عبادت میں مصروف تھے، صحابہ کرام یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے،
آپ مسجد میں تشریف لائیں گے اور امامت فرمائیں گے۔ صدیق اکبر یہ سمجھ رہے تھے آپ تشریف لائیں گے اور امامت فرمائیں گے، وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کیے، اور احادیث میں ہے قریب تھا کہ صحابہ کرام نماز کی حالت میں فتنے میں مبتلا ہو جاتے، یعنی اپنی نمازوں کو توڑ توڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج گرامی آپ دریافت کرتے، آپ کی خیریت دریافت کرتے کہ آپ کی صحت تو ٹھیک ہو گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا مسکراتے ہوئے، اشارہ یہ تھا ابو بکر پیچھے مت ہٹو، امامت کو جاری رکھو۔ صحابہ کے لیے اشارہ یہ تھا کہ اپنی نمازوں کو توڑو مت، اپنی نمازوں کو پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو ڈال دیا، یہ پردہ بھی صحیح طریقے سے ڈالا نہیں گیا۔ لمحہ بلمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ناساز ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی پے در پے آ رہی تھی۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو یاد فرمایا۔ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں تشریف لائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ گئی اور روتے ہوئے پکار اٹھی، واہ کربا ابا، واہ کربا ابا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی بے چینی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی آج کے بعد سے تمہارے باپ کی تکلیف غلط ہو جائیں گی، یعنی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچیں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو چوما اور ان کے ادب و احترام کا آپ نے حکم فرمایا، وصیت کی۔ اور یہ بات حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آخری لمحات میں اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ زندگی کے آخری دن، آخری لمحات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے احترام کی وصیت فرمائی۔ تو جب بھی ہم زبان کھولیں گے ان کے بارے میں بہت ہی احتیاط سے زبان کھولے اور مکمل ادب و احترام کے ساتھ ان کا نام لے، اور کوئی لفظ ہماری زبان سے ایسا نہ نکلے جس کی وجہ سے ان کی شان میں گستاخی ہو۔ بہت ہی احتیاط سے الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو جمع کیا، انہیں بھی واعظ و نصیحت کی باتیں کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ اس دن اس جملے کو کئی مرتبہ دہرایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور تمہارے ماتحت جو غلام اور باندی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نماز کی جو تاکید ہے آخری دن آخری لمحات میں آپ نے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور موت کے لیے سختیاں ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹی ہوئی تھی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کمرے میں تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں تر و تازہ مسواک تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹکٹکی باندھ کر اس مسواک کو دیکھ رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھاپ گئی، سوال کی، کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا میں اپنے دانتوں سے اس کو نرم کر دوں آپ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کر مسواک کیا۔ یہ حیات طیبہ کی آخری مسواک تھی۔ جیسے مسواک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، زبان
آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، زبان سے الفاظ کچھ نکل رہے تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کان لگائی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ان لوگوں کے ساتھ جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہے، جو شہداء ہے، جو صالحین ہے، یہ کیا ہی بہترین رفیق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے اور پاس میں پانی کا لگن تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پانی کے لگن میں ڈالتے اور اپنے چہرے کو پوچھتے، پانی کے لگن میں ہاتھ ڈالتے آپ پوچھ رہے تھے۔ بے چینی و بے قراری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چادر کو اپنے چہرے سے ہٹا لیتے، کبھی چادر کو اپنے چہرے پر ڈال رہے تھے۔ آخری الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، اے اللہ مجھے بخش دیجئے، مجھ پر رحم کیجئے اور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دیجئے۔ آخری فقرے کو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ آپ کا دانا ہاتھ اوپر کی طرف تھا اور اوپر سے نیچے کی طرف آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں چھت پر لگ گئی۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب وفات کا یقین ہوا تو وہ مضطرب ہو گئی، بے قابو ہو گئی، بنت رسول رنج و غم سے نڈھال ہو گئی۔ بخاری شریف کی حدیثیں ہیں، امہات المومنین اپنے اپنے سروں کے بال کاٹ لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ صدمے سے وفات پا گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے بعد پھر کبھی اذان نہیں دی۔ عرصے دراز کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے اصرار کیا گیا، بلال عرصہ ہو گیا آپ کی اذان نہیں ہوئی، آپ اذان دیجئے۔ صحابہ کے اصرار پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دینا شروع کیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کان اپنے کھڑے کر دیے کہ ایک عرصے کے بعد آج مدینے میں بلال کے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ اپنے گھروں سے باہر نکل گئے، صحابہ اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ گئے، لیکن جب بلال حبشی رضی اللہ عنہ نام نامی اسم گرامی پر پہنچے، اشہد ان محمد نام نامی اسم گرامی پر پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر اذان نہیں دے سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حبشہ کے کالے کلوٹے غلام بلال حبشی نے لبیک کہا۔ مکے کی گلیوں میں ظلم و ستم کیا گیا، مکے کے گلیاں گواہ ہیں۔ مکے کے اوباش بچے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مکے کے پہاڑوں پر لیے پھرتے تھے، مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر بڑے وزنی پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتے تھے۔ ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کیا۔ یہ کس چیز کی سزا تھی آپ سوچئے؟ کیا جائیداد کا وہاں جھگڑا تھا؟ یا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو نے کسی کا کچھ دینا باقی تھا؟ یا انہوں نے کچھ تکلیف پہنچائی تھی؟ کس چیز کی سزا تھی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دی جا رہی تھی؟ جب تکلیف بڑھ جاتی تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ کہتے، احد 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 کہنا شروع کر دیتے۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، اے بلال جب مکے والے سخت سزائیں دیتے تو تم احد احد کہتے، دوسرے الفاظ نہیں کہتے، کیا بات ہے؟ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کہا، مکے والوں کو احد کے لفظ سے نفرت تھی، وہ لوگ اللہ کے ساتھ 360 معبودوں کو شریک کر لیے تھے، لات و عزا کی قسمیں کھاتے تھے،
ہبل نامی مورتی کے سامنے اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، ان کی قسمیں کھاتے تھے، اور میری خواہش یہ تھی اگر میری روح قبض ہو، احد کے لفظ پر میری روح قبض ہو۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان نہیں دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس قبلہ اول فتح ہوا تو امیر المومنین نے سمجھایا، فاروق اعظم نے سمجھایا، اے بلال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مکہ فتح ہوا تو مکے پہ کعبۃ اللہ کی چوکٹ پہ کھڑے ہو کر آپ نے اذان دی تھی۔ جن گلیوں میں، جن علاقوں میں، جن شہر میں آپ کو تکلیفیں دی جاتی تھی، وہاں پر وہ اذان گونجی۔ آج یہ مسجد اقصی ہے، اس کا بھی بڑا مرتبہ مقام ہے، یہ فتح ہوا ہے، آپ کی اذان ہونی چاہیے۔ ہمت دلائی، خود کھڑے ہو گئے، بلال کی اذان ہونی چاہیے یہاں پر، کیونکہ فتح مکہ کے وقت بھی بلال نے اذان دی تھی، تو اس وقت انہوں نے ہمت کی، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن عام طور پہ وہ اذان نہیں دے سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب وفات رسول کی خبر ملی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے شمشیر کو بے نیام کر دیا، مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو گئے اور کہا، اگر کوئی منافق یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ صحابہ کرام اپنے رنج و غم کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چیخیں نکل رہی تھی۔ قیامت سے پہلے مسجد نبوی قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر مدینے کے قریب سخ نامی علاقے کے مکان میں تھے، وہاں پر یہ دردناک اور المناک خبر ملی۔ فوری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ دیا، گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد نبوی تشریف لائے۔ سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے کی طرف وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام بڑی سرعت کے ساتھ ہٹ رہے تھے، راستہ بنتا گیا۔ صدیق اکبر سب سے پہلے اپنی بیٹی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو صبر کی تلقین کی اور چہرے انور سے ردا کشائی کی، چادر کو ہٹایا۔ صدیق اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے بوسے لیے اور روتے ہوئے یہ فرما رہے تھے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان، آپ کی زندگی بھی بہت پاکیزہ، بہت صاف ستھری اچھی رہی، اور آپ کی وفات بھی بہت اچھی اور بہت پاکیزہ رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موت کو جمع نہیں فرمائیں گے، ایک موت جو آنی تھی اور جس کے لیے آپ بھی تیار تھے، آپ نے اس کی منظوری دے دی تھی، آپ نے قبول فرمایا، وہ موت آ چکی ہے۔ پھر چادر کو چہرے پر ٹھیک کیا، مسجد نبوی میں تشریف لائے اور 3 مرتبہ فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں بیٹھے، صدیق اکبر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں کھڑے ہو گئے اور ایک بصیرت افروز خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر آپ کی وفات ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ اسلام چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لو گے
اور جان لو اگر کوئی اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جائیں گا تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گا. ان قریب اللہ تعالیٰ شاکرین کو جزا عطا فرمانے والا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے مجھے ایسے محسوس ہوا اس آیت کا اسی وقت نزول ہوا، حالانکہ یہ آیت جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے مجھے یقین ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، آپ کی روح قبض ہو چکی ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے. اس کے بعد صحابہ کرام سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کون ہونا چاہیے، کس کو بنانا چاہیے. کچھ انصار صحابہ نے کہا خلافت کے ہم مستحق ہیں، ہم نے مکے سے آنے والے مسلمانوں کو اپنے گھروں میں رکھا، جب جنگوں کی بات آئی تو ہم پیش رہے، چنانچہ خلیفہ انصار میں سے ہو. ایک اور بات یہ آئی کہ خلیفہ دو ہو، ایک انصار میں سے اور ایک مہاجرین میں سے. صدیق اکبر نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش، امام جو ہوئیں گا، قائد جو ہوئیں گا وہ قبیلہ قریش میں سے ہوئیں گا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ قبیلہ قریش میں سے خلیفہ کون ہوں گے؟ صدیق اکبر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا لوگوں دو ہستیاں تمہارے درمیان ہے، ان دونوں ہستیوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لو، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو. ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، عمر ابن خطاب. دوسری ہستی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اے ابو بکر آپ کی موجودگی میں خلیفہ نہیں بن سکتا، آپ ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں. سب سے پہلے فاروق اعظم نے بیعت کی، دوسرے نمبر پہ ابو عبیدہ بن جراح نے بیعت کی. اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کے دوسرے دن یعنی منگل کے دن ظہر کی نماز سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ خلافت ارشاد فرمایا. خطبہ خلافت میں یہ کہا کہ دیکھو خلافت ایک بڑی ذمہ داری ہے، کاش میرے بجائے کوئی اور اس کو قبول کر لیتا، میں صرف اس لیے اس کو قبول کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر کوئی تفریق نہ ہو جائے، کوئی گروہ بندی نہ ہو جائے، یہ بڑی ذمہ داری ہے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تم میں کا جو طاقتور ہے میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اسے ظلم و ستم کرنے سے باز رکھوں، اور تم میں کا جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک بڑا طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اس کو دلوا دوں. میں جب تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا تم میرا ساتھ دینا، جب میں اس کے خلاف کروں گا تو پھر تم مجھے آگاہ کر دینا اس سے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے سلسلے میں بات آئی تو ایک بات یہ آئی کہ جنت البقیع میں آپ کی تدفین عمل میں لائی جائے. ایک دوسری بات یہ آئی شہر مکہ جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، مکہ مکرمہ میں آپ کی تدفین عمل میں لائی جائے. صدیق اکبر نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا نبی جہاں پر آخری سانس لیتے ہیں وہیں ان کی تدفین کی جگہ ہوتی ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی جہاں تھی اس کے نیچے تدفین کا انتظام کیا گیا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل جو دیا گیا بالکل قریبی آپ کے رشتہ دار حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ، چچا عباس کے دونوں بیٹے دونوں فرزندان حضرت فضل اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو بالکل قریبی لوگ تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جس میں اطہر کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا. اور پھر آپ کو 3 سفید
چادروں میں کفن دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے رنگوں کو بھی آپ نے اختیار کیا ہے، اپنایا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ جو رنگ تھا، جس رنگ کے آپ لباس پہننا پسند فرماتے تھے، سفید رنگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اور جنگ بدر کا سب سے بڑا پرچم، اسلامی پرچم جو تھا، وہ سفید رنگ کا تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس کے علمبردار تھے، تو غرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کے مطابق جو کفن کے لیے چادر استعمال کی گئی، وہ 3 چادریں تھی، وہ یمن کی چادریں تھی، دھاری دار تھی، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا۔ اور نماز جنازہ کی جو بات آئی، 10 صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوتے، نماز جنازہ ادا کرتے، ان کا کوئی امام نہیں ہوتا، اور دوسرے راستے سے پھر باہر نکل جاتے۔ اس طرح منگل کا پورا دن گزرا، اور پھر چہارشنبے کی رات شروع ہو گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، آدھی رات کو ہم نے پھوڑوں کی آواز سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آ رہی ہے۔ تو غرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین بنایا، رسولوں کے سردار۔ اس سے بڑا مرتبہ مقام اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں کسی کا نہیں ہے۔ سب سے اونچا مرتبہ مقام انسانوں کا ہے، انسانوں میں سب سے اونچا مقام انبیاء کرام کا ہے، رسولوں کا ہے، پھر ان میں سب سے اونچا مقام سید المرسلین رحمت للعالمین۔ بہت ہی اونچے القاب دیے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ہستی ہے، آپ سے بہتر ہستی دنیا میں آئی اور نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، یا رب العرش العظیم، یا حی یا قیوم، یا مالک الملک، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔